ناظرین، شام میں سلگتے چنگاریاں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ بھڑکتے شعلوں کی حدت اور شدت نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ ایشیا تک بھی پہنچ رہی ہیں۔ ایک طرف اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کی جانب پیش قدمی جاری رکھی ہوئی ہے۔ صہیونی ریاست نے شام کے بعد ایران اور پھر پاکستان کو نشانے پر لے رکھا ہے۔ یقینی طور پر ایران کے بعد صہیونی ریاست کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا۔ پاکستان نے اسرائیلی دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر چین کے ساتھ مل کر مشترکہ مشقیں کی۔ پاکستان اور چین کی انسداد دہشت گردی اور اسٹرائک آپریشن کی مشقیں جہلم میں 3 ہفتے تک جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ شام کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ترکیہ اور اسرائیل میں براہ راست جنگ چھڑ گئی ہے۔ ترک فورسز نے شام میں گھس کر کارروائی کی ہے، جس میں بڑی تعداد میں اموات اور زخمیوں کی اطلاعات ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترک کمانڈوز نے اسرائیل کے 2 ٹینک، 12 ٹرک اور 2 اسلحہ ڈپو بھی تباہ کر دیے۔ شام میں مسلح دھڑوں اور عوام کی جانب سے بشار الاسد اور اس کے خاندان سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وقفے سے شام پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے دمشق کے المزہ ایئرپورٹ کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ دوستو، شام میں لگتا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی SDF اور حیات التحریر شام کے درمیان گھمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ سیریا کے تقریباً 80% علاقے پر اس وقت حیات التحریر شام کا قبضہ ہے، جبکہ 20% علاقے پر SDF کا ہولڈ ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ دیر الزور شہر سے SDF کے جنگجو نکل گئے ہیں۔ شام میں درہ فرات سے متصل 7 دیہات پر SDF کا کنٹرول ہے۔ دوستو، ان مسلح دھڑوں کی آپس کی رنجش اور مخاصمت کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ فی الحال تمام گروہ پاور شیئرنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اگر انہیں اقتدار میں مناسب حصہ نہیں ملا تو پھر شام ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ویسے تو حیات التحریر شام کے مرکزی رہنما محمد جولانی نے کہا کہ وہ شام کو نہ صرف متحد رکھیں گے بلکہ خانہ جنگی کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ ویسے تو تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر مستقبل کی کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے، لیکن فی الحال 3 منظرنامے ہو سکتے ہیں۔ شام کے حق میں سب سے بہتر تو یہ ہوگا حیات التحریر شام ملک میں موجود دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرے اور ذمہ داری کے ساتھ حکومت کرے۔ برسوں کی جنگ، لڑائی جھگڑے اور پھڈے فساد کے بعد شام میں اب قومی مفاہمت کے ماحول کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہ بدلہ لینے اور لوٹ مار کی اس روایت کو توڑنے کا موقع ہے، جس کی مثال شام کی پڑوسی ریاستوں میں ملتی ہے۔ شامی مزاحمت کاروں کے پاس افغانستان کا ماڈل موجود ہے، جہاں طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد انتقامی کارروائیاں کرنے کی بجائے اپنے کام پر فوکس کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا افغانستان ماضی سے نہ صرف امن و امان کے اعتبار سے بہتر ہے بلکہ معاشی طور پر بھی مستحکم ہو رہا۔ اپنے ابتدائی بیانات میں الجولانی نے شام کے مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد اور باہمی احترام کی ضرورت پر زور دیا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ شام میں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں جن کے عقائد، نظریات، رسم و رواج ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور الگ ہیں۔ الجولانی کا کردوں کے بعد سب سے بڑا چیلنج شام کے جنوبی علاقوں پر قابض ملیشیا ہوگی، کیونکہ اس قبائلی ملیشیا سے متعلق یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ تحریر الشام کی بیعت کر کے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ ان قبائل نے کبھی اسد خاندان کی حاکمیت کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے جنوبی اضلاع میں ہمیشہ ایک طرح سے جنگ جاری رہی، جبکہ مشرق میں اب بھی دولت اسلامیہ کے چند پاکٹس موجود ہیں اور ان کے جنگجو بھی نئی حکومت کے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ شام کی حکومت الجولانی اور تحریر الشام کے لیے بھی ہرگز پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ ان کے لیے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ پہلے وہ محض ادلب کی حکومت چلا رہے تھے، لیکن اب انہیں دمشق میں بیٹھ کر حلب، حمص سمیت تمام گورنریاں اور علاقے چلانا پڑیں گے۔ اس کے ساتھ انہیں مختلف گروہوں کے ساتھ پاور بھی شیئر کرنا پڑے گی۔ بدترین صورتحال میں یہ ممکن ہے کہ شام کا انتشار اس حد تک بڑھ جائے جیسا عرب سپرنگ کے بعد دوسرے ممالک میں ہوا تھا۔ اس دور میں لیبیا کے معمر قذافی اور عراق کے صدام حسین کو اقتدار سے ہٹایا گیا، مگر ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی متبادل قوت موجود نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مداخلت نے بھی ایک تباہ کن صورتحال کو جنم دینے میں حصہ ڈالا۔ اس منظرنامے میں شام کے مختلف مسلح گروپس کے درمیان طاقت کے حصول کے لیے مقابلہ بڑے پیمانے پر تشدد کا باعث بن سکتا ہے، جس سے نہ صرف شام بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی شام میں البشیر کو عبوری وزیر اعظم کے طور پر پہلا خطاب کئی لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بن چکا ہے اور اس سے نئی حکومت کی ممکنہ سمت کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ ناظرین، شام میں مسلح جنگجوؤں کی جانب سے اسد خاندان کے خلاف بھرپور نفرت اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حیات التحریر شام کے جنگجوؤں نے معزول صدر بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے مقبرے کو تباہ کر دیا۔
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में मुसल्लह अफराद को हाफिजुल असद के बाई इलाके करदाहा में वाक़े उनके मकबरे में नारे लगाते देखा जा सकता है, जबकि मकबरे में आग लगी हुई है। बागियों की जानिब से मुल्क का कंट्रोल हासिल किए जाने के बाद से मुल्क भर में माजूल शामी सदर और उनके वालिद के पोस्टर्स और मुजस्मे भी हटाए जा रहे हैं। हाफिजुल असद ने सन 1971 से सन 2000 तक शाम पर हुकूमत की। उनकी मौत के बाद उनके बेटे बशारुल असद को मुल्क का सदर बना दिया गया था। दोस्तों, तुर्किया ने शाम में घुसकर कुर्द बागी तंजीम के खिलाफ कार्रवाई की है। इस हमले में PKK नामी तंजीम के ठिकानों को तबाह किया गया। तुर्किया के मुखालिफ इस गिरोह के ठिकानों से जदीद इसराइली असलहा, हथियार और गोला बारूद मिला। तुर्क कमांडोज ने न सिर्फ असला डिपो बल्कि इसराइल के फ्राहम करदा 2 टैंक और 12 ट्रकों को भी तबाह कर दिया। दोस्तों, इसराइल इस वक्त शाम की खाना जंगी से फ़ायदा उठाते हुए तुर्किया और ईरान से स्कोर स्टील करने का ख्वाहिशमंद है। इसराइल, अमेरिका और यूरोप भी शाम के हिस्से बखरे करना चाहते हैं। यूरोप दरअसल कतर से गैस खरीदना चाहता है ताकि आए रोज़ की रूस की ब्लैकमेलिंग से छान छुड़ा सके। इस मकसद के लिए कतर, अमेरिका, इसराइल एक पेज पर हैं। इन तमाम मुल्कों की पूरी कोशिश है कि तुर्किया, शाम, इराक और ईरान के सरहदी इलाकों को मिलाकर नई रियासत कुर्दिस्तान बना दी जाए। कुर्द रियासत बनाने के बाद शाम टूटेगा, बल्कि तुर्किया और ईरान भी मुतासर होंगे। कतर से शाम तक गैस पाइपलाइन का सारा काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रूस की आशीर्वाद की वजह से बशारुल असद ने पाइपलाइन गुजारने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। अब उन्हें मौका मिल गया है कि शाम से पाइपलाइन गुजारकर तुर्किया और फिर वहां से यूरोप ले जा सके। इसराइल ने शाम के बाद ईरान को निशाने पर ले लिया है। नेतन्याहू ने अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए हैं। बाखबर ज़राए का दावा है कि इसराइल 20 जनवरी से पहले ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान पर मुमकिन हमले की सूरत में पाकिस्तान ने तेहरान का साथ देने की यकीन दहानी करा दी है। इसराइली हमले के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और चीन ने 4 साल वक्फे के बाद इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्राइक ऑपरेशन की मुश्तरका मशकें की हैं। पाकिस्तान आर्मी और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ये मुश्तरका फौजी मशक वारियर 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जेहलम के करीब टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में जारी रही। चीन और पाकिस्तान में आखिरी बार मुश्तरका मशकें 2019 में हुई थी। खित्ते की बदलती सूरत हाल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई सतह पर ताअवुन में इजाफा देखा जा रहा है, जो कि दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के अलावा दोनों मुमालिक की अफवाज को एक दूसरे के अस्करी निज़ाम को समझने में मदद देगा। माजी में पाकिस्तान नेटो के रुकन मुल्कों रूस, अमेरिका और खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर मशकें करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार चीन पर रहा है। अब इन मशकों से यकीनी तौर पर न सिर्फ तेल अवीव बल्कि वाशिंगटन में भी खलबली मच गई है कि ईरान और पाकिस्तान पर हमला करते हुए सियोनी रियासत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने अगर शाम के बाद ईरान पर हमला करने की गलती की तो उसे पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। फिर पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस मिलकर इसराइल की ईंट से ईंट बजा डालेगा। नेतन्याहू और उसके सरपरस्त अमेरिका और यूरोपीय कुव्वतों को भी इस बात का अंदाज़ा है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन बार बार इसराइल को दर्जा हरारत नीचे लाने का मशवरा दे चुका है।